أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جو لوگ ایمان لائے ہو، قتال کرو ان کے ساتھ جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ یقیناً تمہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں، اور جان لو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے. امت مسلمہ کا آج جو حال ہے ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اس وقت انتہائی تنگی کے اندر داخل ہو جائیں گے جس وقت میرے شام اور میرے یمن کے اندر امن قائم نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے محبت ہے، اللہ کے رسول کو یمن سے محبت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مرکز بھی یہی تھا کہ وہ دنیا کے اندر توحید کا علم بلند کر دیتے، اور اس کے لیے انہوں نے جتنی مصیبتیں سہی ہیں، جتنی تشدد سہا ہے، ہمیں تاریخ میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملتا جس کے اوپر اتنی تشدد کیا گیا ہو، اتنا ٹارچر کیا ہو، ذہنی پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہو، لیکن وہ پھر بھی ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھتے ہیں، کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ غموں سے بھری پڑی تھی. ایک بڑا غم جس کو عام الحزن کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، وہ اس وقت اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آیا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ اس وقت دیا جس وقت کوئی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ہر برے وقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا وہ پیمان نبھایا جس کی مثال قیامت تک نہیں دی جا سکتی. اللہ کے رسول کے اوپر وحی اترتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے ہیں. ان کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول چلے جاتے غار حرا کے اندر، قیام فرماتے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور ایک دن واپس آئے. جب ان کو بتایا گیا، جب گھر میں گھسے، دیکھا اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر پسینہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگی کہ اللہ کے رسول کی طبیعت درست نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ظلمونی ظلمونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اوڑھا دو، میری طبیعت صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کچھ ارشاد فرماتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کہتی ہیں کہ آپ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گی. اور اپنا مال و اسباب جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاتون بہت بڑی تاجر تھیں. جب اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ اس نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے ان کے ہاں، تو سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے نشاور کر دیتی ہیں. ان کی فوتگی ہے، اس کے بعد ایک اور سہارا اللہ کے رسول کا جو تھا حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں ایک ہی سال کے اندر. تو اللہ کے رسول اس سال کو عام حزن کہلاتے ہیں کہ یہ غم کا سال ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں رہتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دنیا کی ہر وہ سختی کو سہتے ہیں جس سے انسان ہمیشہ بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو عین جوانی کے اندر طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ فوت بھی ہو جاتی ہیں، ان کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ جوڑے ہوئے رکھتے ہیں۔ اور کیا عرض کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مکہ کی گلیوں کے اندر اللہ کے رسول کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے گلے کے اندر چادر ڈال کر بل کسے جاتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پھر دوبارہ بندہ آتا ہے، ابوبکر صدیق آتے ہیں، جا کے ان کو بچاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کعبہ کے اندر ہیں، سجدے میں ہیں، کوئی شقی القلب، کوئی ظالم آ کے ان کے جسم کے اوپر گندی اون کی اوجڑی رکھ دیتا ہے، بھاری کم اوجڑی، اللہ کے رسول کے نیچے دب جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ آل یاسر کا ہاتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابو جہل کے غلام تھے، ابو جہل ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، تشدد کرتا ہے، سر عام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایک اور دیکھ لیجئے، جب ان کو تھوڑی سی مکہ کی طرف سے پریشانی زیادہ بڑھتی ہے، اللہ کے رسول قریب کی آبادی طائف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ شاید وہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کھول دے، توحید کو سمجھنے والے بن جائیں۔ طائف کے اندر تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سخت ترین دن گزرے۔ طائف کے قبیلے کے سردار کے لوگ، ان تک قریش مکہ کا پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا منحرف ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس کو کسی قسم کی سہولت نہ دی جائے۔ طائف کے سردار شریر لونڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں، واپسی کا قصد کرتے ہیں، ان کے پیچھے سے پتھر مارے جاتے ہیں ان کو، اس حد تک اللہ کے رسول زخمی ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا لہو وہ نکل کے جوتیوں میں جم جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیے اسی وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہی جملہ دوبارہ ہمیں یاد آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے جبرائیل کو کہا تھا کہ جبرائیل تم آئے ہو لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حال سے واقف ہے، میں تم سے مدد کا خواستگار نہیں، مجھے تم سے مدد نہیں چاہیے۔ جبرائیل کہتے ہیں محمد اگر آپ چاہیں تو یہ طائف کی آبادی کو میں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، تمام لوگ اس کے اندر ہلاک ہو جائیں، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نا سمجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو توحید کی اس روشنی سے ہمکنار کر دے، وہ توحید کو سمجھ جائیں، میں کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ جس کے اندر اللہ کے رسول انتہائی غم زدہ ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے کہ ایک بستی کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کچھ لوگ ایسے بھیج دیجئے جو ہماری تربیت کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ان کے لیے 70 حفاظ کا ایک جماعت تشکیل دیتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم ان کے ساتھ تربیت کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، ان کو دین سمجھاؤ۔ اور یہ قبیلے والے جان بوجھ کر معاملہ ایسا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، وہ لے کے گئے اور ان سب کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے، انتہائی غمزدہ ہوئے، اور اللہ کے رسول نے 40 روز تک قنوت نازلہ ان کے لیے پڑھی۔
40 روز تک ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے جنہوں نے مجھے اتنا شدید نقصان پہنچایا۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجیے، عقیدے کی بات سمجھ لیجیے، اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر عالم جو ہے یا ہر پیر جو ہے یا ہر بزرگ جو ہے وہ غیب جانتا ہے یا نبی غیب جانتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کو اگر غیب جانتے ہوتے تو کبھی وہ اپنے حفاظ کو نہ بھیجتے۔ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے بلانے والے، میری مدد کے لیے طلب کرنے والے وہ لوگ دھوکہ دہی سے میرے حفاظ کو شہید کرنا چاہتے، کبھی نہ بھیجتے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو جس پہ کھولنا چاہے، جتنا کھولنا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف کے اندر ہیں اور کبھی بھی اس غم کو بھولنے کے لیے وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے اتنے عظیم لوگ جن کو انہوں نے شہید کر دیا اور میں اس کے لیے کبھی بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اب یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور دیکھ لیجئے، زندگی کا ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشدد ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ کی طرف سے نا امید نہیں ہیں، قربانیوں کے لیے تیار ہیں اور گلہ شکوہ بھی نہیں۔ سوچو بھائیو، آج ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں، انہی صحابہ کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہی لوگوں کے جن کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا معاملہ ویسا ہوتا ہے کہ کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے، کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، کسی کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، کسی کا جسم کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کو سولے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، کسی کو اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ اس کو انگاروں پہ لٹا کے اس کے انگارے اس کے چربی سے پگھل کے خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اپنی کیوں تکلیفیں برداشت کیے ہوئے؟ یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے کہتے ہیں اس کے نتیجے میں اگر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور ہم نے اس کے اوپر ہمیشہ کانے رہنا ہے، ہم نے اس سے نکلنا نہیں۔ یہ تمام محنتیں، تمام قربانیاں کس لیے ہیں؟ کہ تاکہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے، نافذ ہو جائے، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سر بلند ہو جائے۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول قربانیاں دیتے ہیں۔ میں حوضات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا، اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تو اللہ کے رسول کے پیروں میں کانٹا بھی نہ چبھتا اور دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جاتا، نافذ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ سب کس لیے ہوا؟ یہ صرف اس لیے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تمام معاملات ہوئے کہ ہمارے لیے دلیل نہ بن جائے کہ اللہ کے رسول تو غیبی امداد آئی تھی، اللہ کے رسول نے بغیر تکلیفیں سے دین کو غالب اور نافذ کر دیا تھا، ہمارے لیے یہ بن گئے۔ اللہ کے رسول نے ایک عام انسان کی طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں جس کے نتیجے کے اندر اللہ کا دین غالب ہوا ہے۔ پھر وہ آیت بھی نازل ہوتی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہی مٹنا ہوتا ہے، مٹنے ہی کے لیے باطل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس لیے کی؟ تاکہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صدیاں گزر گئی، مسلمان غافل بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو باطل ہیں، جو مجرم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر غضب اور لعنت ہے، وہ دنیا کے اندر حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ غلام بن کے رہ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا حال جیسا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول جو یہودیوں کے قبضے کے اندر دراز سے ہے، لیکن مسلمان اس کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں۔ پوری امت مسلمہ کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، لوگوں کا حال دیکھ لیجئے، حکمرانوں کا حال دیکھ لیجئے، ایک انتہائی درجے کی بغیرتی کے اندر یہ تمام لوگ مبتلا ہیں۔ ان حکومتوں کا کیا فائدہ اگر تم دین کا دفاع نہیں کر سکتے؟ ان حکومتوں کو کیا فائدہ جب تمہیں یہ احساس ہے تمہارے بھائی قتل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، لیکن تم پھر بھی پیچھے آگے بڑھنے کو، ان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں۔ اور ان کی دوستی تمہاری کن کے ساتھ ہے؟ جو دشمن تمہارے بھی ہیں، تمہارے رسول کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہارے اسلام کے دشمن ہیں، تمہاری ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، تم ان دوستی کا دم بھرتے ہو۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، نصارہ ہوں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت کا اتباع نہ کر لو۔ آج دیکھ لو بھائیو مسلمانوں کے اندر کیا حال ہے، وہاں پہ کس طریقے سے قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اور امریکہ کا آ کے بندہ وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہم ہر صورت کے اندر فلسطینیوں کی مخالفت کے اندر یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں،
وہ خود چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو قتل کر دیا جائے، وہ کبھی بھی کسی کو اجازت دینا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے مسلمانوں کا حال کتنا بغیرتی کی انتہا کو پہنچے. اور سب سے بڑے مجرم اس وقت ہمارے وہ عرب ہیں جن کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ عرب ہیں جن کے اوپر اللہ کے رسول ان کے قبیلوں میں آتے ہیں، لیکن وہی لوگ اس وقت سب سے بڑے مجرم بن کے بیٹھے ہیں، ان کے اشاروں کے اوپر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے دوست ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. حضرات، یہ معاملہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اس وقت فرقہ بازی انہوں نے ڈال دی ہے، مسلمان اپنے اپنے معاملوں کے اندر الجھا ہوا ہے، اور جو اجتماعی معاملہ مسلمانوں کا تھا اس کے بارے میں مسلمان بالکل بے غم ہو کے رہ گیا. اندازہ لگائیے اس وقت وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے جو مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے، ہم ان کے بھائی کو قتل کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو بے حرمتی کرتے ہیں ان کی، لیکن کوئی بندہ اس کے دفاع کے اندر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. بلکہ حال کہاں تک پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے وہ بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے تھا. اللہ کے رسول آئے تھے کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، خاص کر جزیرۃ العرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مرکز تھا کہ کوئی بندہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے، بلکہ وہ جان جائے صرف ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کو سر نہیں ٹیکنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بھی سمجھ لیجئے، زندگی کے آخری دنوں کے اندر جنہوں نے فرمایا تھا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، لا یبقى دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب کے اندر دو دین کہیں نہیں رہ سکتے. پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو اخرجوا یہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے لوگو جزیرۃ العرب کے اندر سے یہود اور نصارہ کو نکال دو، یعنی کوئی بندہ غیر مسلم مشرک جو ہے وہ کبھی جزیرۃ العرب کے اندر نہ رہے. اور آپ یاد رکھ لیجئے کہ جزیرۃ العرب سے مراد صرف سعودیہ نہیں ہے، بلکہ وہ شام سے لے کر، اردن سے لے کر، لبنان سے لے کر آگے نیچے چلے جائیے، کویت ہے، عراق ہے، اور اس کے ساتھ نیچے آ کے یمن تک آپ چلے جائیے، تمام جزیرۃ العرب کہلاتا تھا. یہ تو سعودیہ تو بعد میں استعمار نے بنایا، اصل میں جزیرۃ العرب کہتے ہیں تمام ایریا جو عرب کا علاقہ ہے. اس کے اندر یاد رکھ لیجئے کہ تمام انبیاء کا ایک بہت بڑی تعداد اسی علاقے کے اندر ہمیشہ آتی رہی. کیوں؟ کہ جو لوگ زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں پہ اپنے بندے بھیجتا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کام کرو. لیکن یہ قوم ایسی بگڑی ہے، یہ عرب ایسے بگڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ چکے. آج آپ دیکھ لو وہاں پہ $6 ارب کا ایک مقبرہ بنا دیا، انہوں نے ایک مندر بنا دیا عرب دبئی کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھو کہ جیسے اس کا افتتاح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان کے اوپر بھیجا ہے کہ ان کی تمام چیزیں ڈوب گئی، پانی کے اندر ڈوب گئی، اور کتنے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے، ہر چیز کا اربوں ڈالر کا ان کا نقصان ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ الارم ہے کہ لوگوں رک جاؤ، تم اللہ کی بغاوت سے باز آ جاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے تعاون کرنے سے تم باز آ جاؤ. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا. اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہتا کہ دبئی کے اندر معاملہ ہے، اب سعودیہ کا حال دیکھ لو، شمال سے اگر تک ہر معاملہ، ہر وہ بدکاری، ہر وہ غلط کام جو اسلام کے اندر ممنوع ہے، حرام ہے، اس کو جائز قرار دے دیا گیا. ایک زمانہ وہ تھا بھائیو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں سعودیہ میں جایا کرتا تھا، میرے پاس ویزا تھا، میں جاتا تھا 6 مہینے بعد. وہاں پہ ہمارے ساتھی تھے جن کے ساتھ ہم گھومتے پھرتے، سعودی نوجوان تھے ہمارے ساتھ، ہم بھی نوجوان تھے اس وقت. کہیں سے اگر کسی گاڑی سے گانے کی آواز آ جائے پکڑ لیا جاتا تھا کہ تم کیوں بجا رہے ہو گانا، تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا موسیقی حرام ہے، اور تم موسیقی بس عام سنتے ہو اور لوگوں کو بھی تم وہ اپنے لوگوں کی ایمان کو بھی خراب کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ پکڑ لیا جاتا، اس کو منع کر دیا جاتا، اگر نہ منع ہوتا اس کی پٹائی کر دی جاتی، حکومت کو اطلاع دی جاتی کہ فلاں جگہ پہ یہ نوجوان یہ معاملہ کر رہے ہیں، فوراً حکومت آ جاتی ہے، لوگوں کے آ جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے. اور آج وہ حال ہے اسی جزیرۃ العرب کے اندر جہاں پہ اللہ کے رسول نے اپنا خون بہایا، جہاں پہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے قربانیاں دی. آج آپ دیکھ لو وہاں پہ سر عام ڈانس ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں، اور تھیٹر لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. بلکہ اور چھوڑو، دنیا سے اندر جتنے فاحشہ قسم کی عورتیں ہیں ان کو حکومتی سطح پہ بلوایا جاتا ہے، وہاں پہ ان کے کلب کے، ان کے ڈانس کے اور موسیقی کے محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا. یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے. وہ تمام نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے تھے وہ تقریباً پوری ہو چکی. اب تو وہی معاملہ وہی ہے کہ دجال کا خروج ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، تاکہ وہ آ کے دنیا کے اندر معاملہ اللہ کے دین کو دوبارہ غالب و نافذ کرے. لیکن اس سے پہلے
یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حال یہ ہوگا کہ ان بدماشوں نے جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ان کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑ ان پہ پورا برسائے گا، پورا جزیرۃ العرب ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی، تمام کے اوپر یہود و نصارہ کا قبضہ ہو جائے گا، اور قتل و غارت کا بازان کیسا گرم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندے کے اگر 100 بیٹے ہیں 99 قتل ہو جائیں گے، وہ تمام مسلمان ہوں گے، مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، تمام کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک پرندے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا، کوا ہوگا، وہ نکل کے آئے گا، کوا تھوڑا سا بڑھتا ہے لیکن اگر ایک باز آئے گا شکرا ٹائپ جو پاک جانور ہے، وہ ہمیشہ ناپاکی پہ نہیں بیٹھتا، نہ ناپاکی کھاتا ہے، نہ وہ مردہ کھاتا ہے، وہ پکڑ کے کھانے والا جانور ہے جس کو ہم ایگل بولتے ہیں۔ اللہ کے حضور فرمایا وہ آئے گا اور میلوں تک وہ جائے گا، اس کو جگہ اترنے کی نہیں ملے گی، اتنا خون قتل و غارت خون ہمارے عربوں کا ہوا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ بدو صاحب فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ بدو جو اجٹ ہے لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہوگا ان کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی لیکن یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، مقابلے کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اپنے آپ کو تخافر سے کہیں گے ہمارے پاس مال ہے۔ سوچو بھائیو، آج سے 100 سال پہلے کا معاملہ کیا تھا؟ ہمارے ایک مولانا فوت ہو گئے، حدیث سنبلی صاحب تھے، مولانا حدیث سنبلی صاحب، انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں حج پہ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ فقر کا یہ حال ہے، غربت کا یہ حال ہے، بھوک کا یہ حال ہے کہ ہم جس وقت دسترخوان لگا کے وہاں بیٹھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگ آ کے ہمارے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں ملتا۔ وہ کہنے لگے اے لوگوں، پاک و انڈیا کا معاملہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب تم جاؤ تو اتنا مال لے کے جاؤ کہ ان بھائیوں کو کھانا کھلا سکو، 2 ٹائم کا ان کو کھانا کھلا سکو، وہ کھانا کھانے کے لیے بھی محتاج ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر نماز سے کیوں نکلے؟ کون بنتا ہے جو مکہ اور مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہوگا، لیکن فقر نے مجبور کر دیا، اس غربت نے مجبور کر دیا ان کو نکلے۔ ہمارے اباجداد ایسے نکل کے وہاں سے آئے، جو کوئی بھی ایران پہنچے، کبھی انڈیا پہنچے، وہاں سے واپس آئے، یہ تمام لوگ وہیں سے ہجرت کر کے آئے میں وجہ کیا تھی؟ فقر تھا ان کے پاس، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو عطا کیا ہے، اور عطا کیوں کیا کہ پہچان میں آئے کہ یہ لوگوں کا حال کیا ہے۔ ہمارے ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ ایک ساتھی تھے، وہاں پہ سعودیہ سے وہ آئے ہوئے تھے، ان کا یہاں پہ آپریشن تھا، وہ کوئی کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ان کا معاملہ تھا، تو ہم لوگ بھی وہاں پہ گئے ان سے ملنے کے لیے۔ ان کے کوئی نوجوان بیٹے جو یہاں پہ اسلام آباد میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، سعودی اور کویتی نوجوان۔ اب وہ ان کا تخفر اتنا تھا، وہ اتنا تکبر ان کا اتنا تھا کہ وہ کسی بندے کو انسان نہیں سمجھتے، کس لیے کہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو ان کے منہ کے اندر سونے کا چمچہ تھا، لیکن یہ یاد رکھو یہ سونے کا چمچہ نہیں ہے، یہ انگارے ہیں ان کے منہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے کرتا ہے کہ دیکھو تم کیا کرتے۔ اور حال یہ ہے اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے اونچے ہم ہیں، اور ذلت رسوائی کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کی قدر وہاں پہ نہیں کی جاتی۔ اب سعودیہ میں جو لوگ رہ کے آئے ہیں، کویت میں رہ کے آئے ہیں، امارات کے اندر رہ کے آئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کی خدمت عزت نہیں ہے، عزت اس کی ہے جس کے پاس پاسپورٹ برٹش ہے، یا امریکن پاسپورٹ ہے، یا کینیڈین پاسپورٹ ہے، اس کی وہ عزت کرتے ہیں، اور کی عزت نہیں کرتے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ اور حقیقت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، قیامت آنے والی ہے، قیامت سے پہلے تم دیکھو گے کہ جزیرۃ العرب کے اندر جو چٹان قسم کے، سنگلا قسم کے پہاڑ ہیں، زمین ہے، کوئی پودا وہاں پہ نظر نہیں آتا، یہ تمام سرسبز ہو جائے گا۔ ابھی لوگ جو عمرے پہ گئے ہیں ان کو پتہ کریں، آپ لیجئے، مدینہ کو چھوڑو، مدینہ تو تھا ہی پہلے بھی سبز تھا، مکہ اور اس کے سنگلاخ ایریے جو ہیں، تمام حجاز کا معاملہ، تمام جو معاملے اور پورے سعودیہ کے اندر ہیں، اب دیکھو بارشیں اتنی ہوئی ہیں کہ تمام ابھی کوپلیں پھٹنے لگی ہیں، وہ سبزہ ہونے لگا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر سبزہ ہے ایسا سبزہ وہاں بھی ہونے لگا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور بڑے بڑے وہ جوتے پہن کے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اونچے ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کہ یہی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبرت کے لیے رکھی ہے، تمہیں آزمانے کے لیے رکھی ہے کہ دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ مسلمان مارا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر ظلم کی انتہا ہے، اور تمہارا دوست خود کہتے ہیں کہ ہم ان کو مارنے کے اندر، ہم اس کے اندر ملوث ہیں، اور ہمیشہ اس کو کہیں گے۔ کل بھی پرسوں کی بات پھر فرمایا انہوں نے، کچھ 17-18 ملکوں نے کہا کہ فلسطین کو ہم UN کے اندر ممبرشپ دینا چاہتے ہیں، 4تھی مرتبہ امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، نہیں ہم نے یہ اجازت نہیں دیں گے تمہیں۔ تو بھائیو سوچو تو ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دشمن یہود و نصارہ، امریکہ سب سے بڑا ہمارا دشمن، لیکن ہمارے تمام حکمران بشمول ہمارے پاکستان کے جو حکمران، ان کا بھی حال دیکھ لیجئے، وہ تمام کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا آقا وہی ہے، وہی ہمیں بچائے گا، وہی ہمیں پیسے دے گا، تم چلیں گے، ورنہ ہم نے چل نہیں سکتے۔
ہمارا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ مخدوش ہے. ہم تو فقیر لوگ ہیں, ساری زندگی مانگتے ہوئے ہماری زندگی گزری ہے, اور مانگنے کے بعد بھی اپنا پیٹ بھرا ہے حکومت کا. حکومت نے کبھی لوگوں کا خیال نہیں کیا. لیکن ان کا حال دیکھو, جن کا مال بھی ہے, وہ مال بھی ان کے ہاں یرغمال کے طور پر رکھا ہوا ہے تمام عربوں کا, وہ پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اس کا اندازہ انجام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسے گا, اور اس طریقے سے تمام عرب کے اندر مسلمانوں کا قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. تمام لوگوں کو قتل و بازار کا اتنا ہوگا کہ بندہ حیران جائے گا کہ اتنی قتل و غارت ہوئی کیسے, اور کبھی بھی یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. یاد رکھو, یہ نام نہاد سویلائز جو دعوے ہیں نا ان کے, ہم انسانیت کے خدمتگار ہیں, ہم جانوروں کے خدمتگار ہیں, ہم جانوروں کے تحفظ کے لیے بڑا بات کرتے ہیں, عورتوں کے تحفظ کے لیے بڑی بات کرتے ہیں, وہ تمام تمہارے دشمن ہیں, تمہیں کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. اب ان کے سامنے تھوڑا سا معاملہ وہ عراق کا تھا, اس کو ختم کر دیا انہوں نے. مصر کے اندر کچھ لوگ نکلے تھے, ان کو بھی ختم کر دیا. اب ان کے نزدیک پاکستان رہ گیا تھا, اور پاکستان کا یہ ایٹم بم رہ گیا تھا کہ ان کو دھمکانے کے لیے کچھ کام کرتا. لگتا ہے اللہ نہ کرے, خاکم بدہ ہمارے منہ میں خاک, وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ختم کر دیا جائے. اس کے لیے پلاننگ سب ہو چکی ہے ان کی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیوں, مسلمانوں کا حال کیا ہوا, اور یاد رکھو گریٹر اسرائیل کا تمام نقشہ وہ بنایا جا چکا ہے. گریٹر اسرائیل کے لیے جو انہوں نے پلاننگ کیا تھا وہ تمام پورا ہو چکا ہے ان کا. یاد رکھ لیجئے کہ ان کے پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر نقشہ جو دیا گیا اس کے اندر مدینہ بھی شامل ہے, اس کے اندر تمام شمالی تمام سعودیہ جو وہ شامل ہے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر. وہ بنانا چاہتے ہیں کھلے ہم, وہ ڈرتے بھی نہیں کسی سے, ہم نے نہیں ڈرنا, ان کے پیچھے بہت بڑے شیطان ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم اپنے دشمن کو جانتے ہوئے بھی ہمارے دشمن ہیں, ہم پھر بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم ان کی مخالفت کرنے کو قطعی طور پہ تیار نہیں. آپ اندازہ لگا لو ہمارا کیا بنے گا دنیا کے اندر, ہمارا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے کیے کہ ہمیں دنیا کے اندر کیسی سزا دے گا, اس کے بارے میں کوئی مخفی بات نہیں. اللہ کے رسول کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور یاد رکھو, جب تک ہم اپنے دفاع کے لیے نہیں اٹھتے, یہ مت سمجھو کہ تم اس وقت آرام سے پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہو, تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھو وہ بادل تمہارے اوپر منڈلانا چاہتے ہیں, وہ عذاب تمہارے اوپر نازل ہوا چاہتا ہے, اور یاد رکھو کہ تمہارے دفاع کرنے کے لیے کوئی بندہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا. کون تمہارا دفاع کرے گا؟ کس کے اندر اتنا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جائے, جن کی زندگی ساری گزر گئی اپنا مال بنانے کے لیے. سوچ لو ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے. جب ان کا امریکہ کا چھوٹا سا کوئی ایلچی آ جاتا ہے, سب اس کے نیچے اپنے گردن بچھا دیتے ہیں, جو چاہیے آقا جو کہو گے ماننے کو تیار. یہ حال ہے ہمارا, اور ہم ان کے پکے غلام بن کے رہ گئے, جو ہمارے پکے, ہماری جان کے دشمن, ہمارے دین کے دشمن, ہمارے اسلام کے دشمن, ہمارے محمد علیہ السلام کی جان کے پکے دشمن, انہوں نے تمام معاملہ کیا ہمیشہ تک. لیکن مسلمان ایسی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ جاگنے کو تیار نہیں. حضرات یہ تمام باتیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب و نافذ کر کے رہنا ہے قیامت سے پہلے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا دنیا کے اندر, لیکن میرا اور آپ کا اس کے اندر کردار کیا ہے. یاد رکھ لیجیے, قرآن کے اندر فرماتا ہے جب کوئی قوم نافرمانی میں اپنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا کے ایسے لوگوں کو لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وہ رسی کو دوبارہ پکڑ کے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ کرتے ہیں. مثال ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بغداد کے اندر کیا ہوا تھا, مسلمانوں کا حال کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسلمان الجھے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں مناظرے ان کے ہو رہے ہیں, سارے دین کو چھوڑ دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کس کو نازل کیا؟ تاتاریوں کو نازل کیا. تاتاریوں نے ایسا ظلم کیا کہ ایسا ظلم کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اس حد تک ہوا کہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کے اس کے اوپر تخت لگا کے اس پہ بیٹھ کے ایک تاتاری سردار نے شراب پی, اور جب معتصم باللہ کو پکڑ لیا, اس نے کہا تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, تم ایسا کیوں نہیں کیا, تمہارے دیکھو اتنے محلات دیکھو, تمہارے سونے اور چاندی کے منبار دیکھو, تم نے یہ کیا کیا, تم نے اپنی قوم دفاع کے لیے کام نہیں کیا. وہ کہنے لگا, معتصم باللہ کہنے لگا, وہ بھی ہمارے جیسا ہی تھا نا, وہ بھی کہ میں کیا کرتا, میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تمہارے مقدر میں یہ ہے تو پھر تیار ہو جاؤ. اس کو رسیوں گھوڑوں سے باندھ کے زمین پہ ڈال دیا گیا, اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے, اور کہنے لگا بلاؤ اپنے سونے اور چاندی کو. پہلے اس کو قید کر دیا, بھوک سے وہ مرنے لگا, اس کے تشتریاں لا کے رکھ دی سونے اور ہیرے جواہرات کے, لو کھاؤ. کہنے لگا میں کیسے کھا سکتا ہوں, سونے کو کون کھاتا ہے, یہ ہیرے جواہرات کو کون کھاتا ہے. کہتا ہے کہ تو نے بچا کے نہ رکھے ہوتے, اس سے تو نے تلواریں بنائی ہوتی, اس سے اپنے سپاہی تیار کیے ہوتے, آج تیرا دفاع کرنے کے لیے وہ سامنے ہوتے. آج تو نے نہیں کیا تو تیرا انجام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس عذاب کے اندر جھونکتا ہے. بولتا ہے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا. بولا ہاں تمہارے نصیب میں یقیناً جس کو تم اللہ کہتے ہو یہی لکھا ہوا, تمہاری سزا یہ کہ تمہیں موت میں اس کو بوریوں میں لپیٹ کے ان کے اوپر گھوڑے چڑھا کے اس کو قتل کر دیا.
پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کو تاریخ دوسری یاد رہی ہے. وہ تاریخ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, وہ بھی ایمان مسلمان ہو گئے. پھر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھو تمام جتنے ہماری نئی اسٹیٹ نکلی ہیں وہاں سے, تاجکستان ہے, پاکستان ہے, یہ تمام اسٹیٹ جو ہیں, یہ منگولیا ٹائپ تمام جو ہیں, جو چائنا کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں, تمام کون لوگ ہیں؟ یہ اسی نسل سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کو تمکن عطا فرمایا, اور یہی لوگ ہمارے انہی کا ایک طائفہ ہمارے انڈیا کے اندر بھی آ کے برصغیر پاک کے اندر 700 سال حکومت کر کے گئے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو قوم اپنے فرائض کے منصبی کو ادا نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کے اور ان کو دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے. بھائیو حال یہی ہے, انتہائی دکھ کی بات ہے. یقین کیجئے ہمیں رونا آتا ہے کہ جب ہم ان کی فریادیں سنتے ہیں کہ ہمارا کوئی دفاع کرنے والا مسلمان ہے ہی نہیں. اب اندازہ لگاؤ نا وہاں پہ کیا ہے, 2 ٹائم کا کھانا دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ان کے خزانے بھرے پڑے ہیں, ان کے خزانے امریکہ کے لیے, یورپینز کے لیے بھرے پڑے ہیں, لیکن 2 ٹائم کا کھانا دینے کو یہ عرب جو سب سے بڑے سے کو منافق ہیں, ان کو حکومت اتنی تسلی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مقاصد ہیں, وہ بہت بڑی بھول کے اندر ہیں, بہت بڑے مغالطے کے اندر ہے کہ ہم رک جائیں گے, بچ جائیں گے. کبھی نہیں بچیں گے وہ لوگ. یقین کیجئے امت مسلمہ بحث مجموعی اور خاص طور پہ ہم پاکستان کے رہنے والے بہت بڑے مجرم اس معاملے کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. ہماری 7 لاکھ فوج ہے, دنیا کی 7واں ہماری طاقت ہے, اور سب تمام توانائی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہماری حکومت کا کیا حال ہے, ہمارے فوجوں کا کیا حال ہے؟ ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے لوگ. تو کس لیے بنائی تم نے فوج؟ ہمارا خون چوس کے تم سارا معاملہ کرتے ہو, کس لیے ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم ہمارا دفاع نہیں کر سکتے, اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے, مسلمانوں کا دفاع نہیں کر سکتے, انڈیا کے اندر تو ان کے ساتھ تم نہیں لڑ سکتے, فلسطین میں تم اگر نہیں اپنا دفاع کے لیے تم ان کی مدد کر سکتے, تو ہماری کیا ضرورت پڑی تمہیں اتنے بڑے لشکری جرار کو پالنے کی؟ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بھائیو یہ تمام لوگ ایجنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تمام لوگ اپنے مقاصد کے لیے تمہارا خون چوسنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے, اور اس کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں. ہمیں سامنے نظر آ گیا, سب تو کون نکلتا ہے باہر نکل کے. بھائیو یہ باتیں دل جلانے والی ہیں. یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ہمیں کہ تمہارے پاس قوت ہے, صلاحیت ہے, طاقت ہے, افرادی قوت ہے, سب قوت ہے, دیکھو تم اللہ کے لیے کیا کرتے ہو, اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے ہو, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تم کیا کرنا چاہتے ہو. اگر تمہارے دل کے اندر حوصلہ ہے, جیسے میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی کہ جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ناصر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا اگر تم پکے ہو, اگر تم ایمان والے ہو, اور تم حق بات کو پہچانتے ہو, باطل خلاف کرنے کے تیار ہوتے ہو, تو غم نہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے اوپر لے کے آئے گا, سب کے اوپر تمہیں مقرر کر دے گا. اگر تو واقعی تم مومن ہو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. وہ اگر اتنا بڑا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم مومنوں کی فہرست سے ہم نکلے ہوئے ہیں, ہمارا نماز پڑھنے والے آ گئے, بے شک جمعہ والے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں, لیکن یہ مومنین کا حال ہے کہ جمعہ ختم ہوتے عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا, مغرب کی کوئی نہیں پڑھتا, عشاء کوئی نہیں پڑھتا, فجر تو خیر مہینوں میں کبھی نکلے یا رمضان میں پڑھتے ہوں گے, ورنہ کوئی نہیں پڑھتا. ان قوم لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے کہ یہ دین کو غالب کریں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کا ایسا کوڑا تمہاری کمر پہ بچھائے گا کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے. بھائیو اس کے اندر سب سے بڑا مجرم میں ہوں کہ ہم بھی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے حق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا. یہ معاملے کے اندر ہم سب اس حمام کے اندر ننگے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آئے گا وہ یہ نہ دیکھے گا کہ کون نیک ہے کون بد ہے, سب کو ملیا میٹ کر دے گا. اللہ کے رسول کی حدیث فرمائی جب زمانہ آخر زمانہ آئے گا اس وقت لوگ جو ہیں وہ دین سے منحرف ہوں گے, کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے کو اعتماد نہیں کریں گے, اس کو عمل نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. کچھ لوگ نیک ہوں گے جو مدینہ کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے, مکہ میں کے اندر, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لے گا. اس کے بعد تمام لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا, زمینیں پھٹ جائیں گی, زلزلے آئیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اندر کیا تمام لوگ گناہگار ہوں گے, تمام لوگ بدکار ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا نہیں, اس کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے, اچھے عقیدے والے لوگ بھی ہوں گے, لیکن اللہ کا جب عذاب آئے گا سب اس کے اندر رگڑے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کا حساب ایسا کرے گا جیسے ان کی نیت. اور فرمایا آخری بات کر کے میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ ایک وقت ایسی ہے, ایک بستی ایسی ہے, جبرائیل کو کہا گیا جبرائیل جا اس بستی کو لوگوں کے سمیت غرق کر دے, تباہ کر دے. جبرائیل کہنے لگے, جبرائیل اللہ سے کیا پوچھے گا, جبرائیل کو کیا ہمت ہے وہ پوچھے, لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے جبرائیل پوچھتے ہیں یا اللہ اس بستی میں تو ایک ایسا بندہ بھی ہے
اور بات کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل. کہنے والا کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور مبالغہ نہیں کر سکتے جبرائیل اللہ کے سامنے. کہنے لگے یا اللہ اس گسی کے اندر ایسا شخص بھی ہے جس کی آنکھ جھپکتے تک بھی اس کی معصیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری معصیت میں نہیں گزری اس کی. یعنی زندگی کا کیا تصور ہوگا کہ آنکھ جھپکتے تک کی لہجے کے اندر اس کی ایک سیکنڈ بھی اس کی معصیت میں نہیں گزری. اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے. اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. کہا سب سے پہلے اس بدبخت کے اوپر عذاب لا، کیونکہ اللہ کا دین مغلوب رہا، اللہ کی مخلوق عذاب میں مبتلا رہی، اور یہ اپنی اللہ میں لگا رہا، صبح شام ذکر کرتا رہا، تسبیحات کرتے بیٹھتا رہا. اس کی کبھی اس کے ذہن کی غیرت نہیں جاگی کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے. اس کے اوپر پہلے عذاب لا. اس کے مصداق کون ہے اس بندے کے؟ وہ نیک آدمی جو نمازی پرہیزگار ہے، تسبیح کرنے والا ہے. ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی معصیت میں نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کہتا ہے عذاب بھیجو اس کے اوپر کہ یہ بدبخت ہے. ہمارا کیا حال ہوگا سوچ لو تم. ہم کس طریقے سے اللہ کے سامنے منہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ نہیں سب کچھ ہے، لیکن نہیں نکلتے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، ہماری پاکستان کی حکومت، ہماری پاکستان کی افواج صرف ایک مرتبہ کہہ دیں کہ نیتن یاہو صاحب ہم آیا چاہتے ہیں، دیکھو ان کی ہوا نکلتی کہ نہیں نکلتی. اب جو معاملہ بھی ایران کا معاملہ ہوا ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران اس وقت پوری دنیا کے اندر لوگوں کو بتایا گیا یہ ہیں اصل میں کام کرنے والے لوگ، یہ ہیں اصل میں دیندار لوگ، یہ ہیں غیرت مند لوگ. حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک بندہ رجل رشید ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فرعون کے زمانے کے اندر کوئی رجل رشید ہے، ایک بندہ جو حق بات کہنے والا تھا. پوری امت مسلمان کے اندر ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ اسرائیلیوں ہم تمہاری موت بن کے آنے والے ہیں. صرف کہہ دے. یقین کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ ان کے لیے راستے ہموار کر دے گا. لیکن وہ غیرت کہاں سے لائی؟ کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اب چلتی پھرتی لاشیں آپ کو نظر آتی ہیں. آپ کو دنیا کے اندر اربوں لوگ نظر آتے ہیں جو چلتی پھرتی لاشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارا حال ایسا ہوگا کہ تم دنیا کے اندر ترنے والا بن جاؤ گے. پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت تم تعداد کے اندر کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی، طاقت تمہاری بہت ہوگی، قوت تمہاری بہت ہوگی، اسلحہ تمہارے پاس بہت ہوگا، لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ جس غصہ سیل. کبھی سمندر پہ آپ جائیں نا، وہ جھاگ بنی ہوتی ہے، لگتا ہے ایسے کہ بڑی چٹان ہے اس کے اندر، لیکن وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر ایک آپ سکہ بھی ڈالو گے اس میں ڈوب جائے گا. یہ غصہ سیل کی تمہارا حال ہوگا کہ دیکھنے میں تم بڑے طاقتور نظر آؤ گے، لیکن تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا. اور پھر کہا کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی. اللہ نے فرمایا وہ کون سی بیماری ہے یا رسول اللہ؟ اتنے لوگ ہوں گے، اتنا تعداد ہوگی، اتنی طاقت ہوگی، اتنے اسلحہ ہوگا، سب معاملہ ہوگا، وہ کون سی بیماری ہے؟ کہنے کا ان کے تمہیں 2 بیماریاں لگ جائیں گی. بیماری کا نام ہے وہن. پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کوئی اللہ کے رسول کو فتنے کا اشارہ دیتے تو یہ نہ پوچھتے فتنہ کیسا ہے، کہ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول سے فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. وہ عملی لوگ تھے، ہماری طرح گپے مارنے والے لوگ نہیں تھے کہ سوال ایسے پوچھے جائیں کہ ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں. پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنہ کیا ہے، ہمیں فتنہ بتائیے، ہم اس سے کیسے بچیں؟ کہنے لگے 2 بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ کے رسول صادق المصدوق، اللہ کے ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، ان کے ایک ایک لفظ کے اوپر قربان جائیے. کہا 2 بیماریاں لگ جائیں گی. حب الدنیا، تمہیں دنیا کی بڑی محبت ہوگی. یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے مسلمان کے لیے، لیکن تمہاری محبت اس کے ساتھ ہوگی. وہ کراہیت الموت، اور موت سے تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے. بھائیو موت سے خوفزدہ کون ہوتا ہے؟ مجھ سمیت ہم بھی موت سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ پلے کچھ نہیں ہے، صرف ایک کلمہ ہمارے پاس ہے، وہ بھی اس کو عمل پیرا نہیں ہوتے. کراہیت الموت یہی ہے کہ موت سے ڈریں گے کہ جیسے ہماری روح نکلی، ہر بندہ سوچے اپنے دل کے اندر گریبان ڈال کے دیکھے کہ وہ موت مرنے کو تیار ہے. کیوں؟ اعمال نہیں ہے. وہ دیکھتے نہیں. اللہ کے رسول کے وہ صحابی جب ان کو قتل کیا گیا وہ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا ہوا؟ گردن اس کی اترنے والی ہے. نعرہ لگاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. ہم تم میں سے کون بیٹھا ہوا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے موت دے اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رحمت سے میں جنت میں جانے کے قابل ہوں؟ پتہ چلے گا بھائیو، خود فیصلہ کرو کہ ہم جہنمی ہیں، نہیں جانا چاہتے جنت کے اندر. ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہماری ترکیبیں نہیں ہیں، ہمارے اندر غیرت و اہمیت نہیں ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے. کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی بات مت مانیے. خود اپنا بندہ ہر اپنا جائزہ لے، ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہماری صبح و روب کیسے گزرتے ہیں، ہماری صبح و شام کیسے گزرتی ہے، ہماری محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے،
ہم کس سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے رسول سے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے, پتہ چلے گا کہ زیرو ہے, زیرو. اور ایسی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کرتا ہے اور آئے گا یقیناً. ہم اللہ تعالیٰ ہم اس برے انجام سے بچائے, لیکن جب تک ہم درست نہیں ہوتے یقیناً اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ کر رہے گا. بھائیو, یہ باتیں درد دل سے کہی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ, اللہ کے دین کے لیے اگر تم نے کچھ نہیں کرنا, تمہاری زندگی جانور سے بھی بدتر ہے. جانور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی فطرت, جو اس نے فطرت رکھی ہے نا, اسے انحراف نہیں کرتا. لیکن ہم مسلمان ہیں, دنیا کا سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہمارے پاس ہے, سب سے بڑا دستور ہمارے پاس ہے, ہمیں کبھی اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے. بھائیو, یہ تو ہمارا حال ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں, یا اللہ ہم پہ رحم کر, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, یا اللہ ہماری نمازوں روزوں کو قبول فرماؤ. کیسے قبول کرے کہ تمہارا کھانا پینا حرام, تمہارا پہنا ہوا حرام, تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ, ایک ایک قطرہ خون کا وہ حرام, اور تم معبود کس کے ہو, عابد کس کے ہو, تم غلام کس کے ہو, جو اللہ تعالیٰ کے مکروہ ترین لوگوں کے تم غلام بنے ہوئے ہو. اللہ تم پہ کیسے رحم کرے. فَكَيْفَ يَسْتَجَابَ لَكُمْ. ابراہیم بن ادم یہ بات کہی تھی. ایک بندہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے وہ چیخے مار مار کے رو رہا ہے, کپڑے سے گندے ہوئے میں سفر کی وجہ سے لپٹ کے رو رہا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. ایک مضرب تھے, کہتا ہے کیسے معاف کرے تجھے, تو اپنی زندگی کا جائزہ تو لے, تو ہے کیا. فَكَيْفَ يَسْتَجَابَ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری کیسے بات مانے گا, نہیں مانے گا. تمہیں عذاب کے جھونکے کے اندر, عذاب کے اندر ڈال کے رہے گا. بما کسبت ایدی الناس, جو تمہارا حال ہے وہ کر کے رہے گا. بھائیو, یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس امن ہے. یہ سمجھو آج اگر میرا بیٹا کوئی آ کے اس کو قتل کر جائے, جو غم میرے دل کے اندر ہے, کبھی کوئی محسوس کر سکتا ہے کوئی اور؟ تو وہ جو غلط قتل ہو رہے ہیں بیچارے, تقریباً 50,000 کے قریب ان کی قتل شاتیں پہنچ گئی نہیں 2-4-6 مہینوں کے اندر. وہ کس کے سامنے روئیں گے, وہ رو کے کس سے کہیں گے اللہ ہمارا دفاع کرنے والا کون؟ میں اور آپ مجرم اس کے اندر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ